محمد بن ادریس الشافعی، وہ جب بھی وہ مصر سے مکہ معظمہ جانا ہوتا یا یمن سے سفر کر کے مکہ معظمہ جانا ہوتا یا سفر کرتے تو درمیان میں بغداد شریف کو رکھتے، اور بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کا گھر وہیں تھا۔ اب وہ روانہ ہوئے تو انہوں نے امام احمد بن حنبل کو اطلاع دے دی اور فرمایا کہ بھئی میں آ رہا ہوں۔ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ میرے شیخ آ رہے ہیں تو سب سے اچھا کھانا پکانا۔ میں نے عرض کیا نا، لا یأکل طعامک الا تقی، سوائے متقی کہ تمہارے دسترخوان پر کوئی نہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا بیٹی تیاری کر لو، میرے شیخ آ رہے ہیں۔ تو صاحبزادی نے جو وہ پکوان سب سے اچھا کھانا پکا سکتی تھی وہ پکایا۔ اس کے بعد امام شافعی تشریف لے آئے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مہمان نوازی کی۔ وہ 4-5 لوگوں کا کھانا تھا جو ان کی صاحبزادی نے بنایا، اور وہ سارا کھانا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب امام احمد بن حنبل ادب کا عالم تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اس دور کی کہ جہاں علم بغیر ادب کے ملا نہیں، جہاں انہی کو علم ملا جو ادب کی کسوٹی پہ پورا اترتے تھے، اور جنہیں ادب کا لباس نصیب ہوا انہی کو ہی علم کے سمندر ملتے چلے گئے۔ تو امام احمد بن حنبل ادب میں شیخ کے سامنے ایک لقمہ بھی نہ کھا سکے، اور ادب سے بیٹھے رہے۔ اور آپ کی صاحبزادی نے نوٹ کیا کہ وہ جتنا کھانا پکایا تھا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا تناول فرما لیا۔ وہ صاحبزادی بہت کچھ سنا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کے شیخ آ رہے ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں، بلکہ مجدد ہیں، ان کا نام ہے، ہستی ہیں، اور میرے والد جو زہد و ورع کے امام ہیں ان کے وہ شیخ ہیں، تو وہ خود کیسے ہوں گے؟ وہ دیکھتی رہی، ان کو بات کوئی ہضم نہیں ہوئی، سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے اولیاء تو تھوڑا کھاتے ہیں بلکہ 1/3 حصہ کھاتے ہیں، تو یہ سارا کھانا میرے والد صاحب تو ادب سے کھا نہ سکے تو سارا کھانا تناول فرما۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل اندر تشریف لائے تو صاحبزادی کہتی ہیں ابا جان یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں بھئی میرے شیخ ہیں، ادب کا مقام ہے، میں مرتے دم تک نہیں پوچھ سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ کی صاحبزادی نے ان کی صبح کی نماز کے لیے گرم پانی لوٹے میں تیار کر کے رکھا، اور اس کے بعد پھر صبح دیکھا کہ وہ پانی جس طرح رکھا تھا وہ ویسے ہی پڑا رہا، اور امام شافعی اٹھے صبح تہجد کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، مسجد میں امامت بھی کروائی اور نماز بھی پڑھی۔ بات نہیں سمجھ آئی کہ سب نے جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی، وضو بھی نہیں کیا، اٹھے بھی۔ پچھلا سوال ابھی ختم نہیں ہوا تو دوسرا سوال پیدا ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، وہ کہتی ابا جان یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا بیٹے میرے ہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے جو تم کر رہے، مگر ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، پوچھنا ضروری ہے، تو میں اپنے شیخ سے اجازت لے کر دے دوں گا، جاتے جاتے وہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور میری صاحبزادی نے کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بلا لو۔ جب صبح روانہ ہونے لگے تو عرض کیا، آپ نے فرمایا بلا لو۔ آپ خود فرماتے ہیں بیٹے دونوں سوال کر لو۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے دونوں سوال کر لو۔ فرماتے ہیں حضور پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا تو آپ کے سامنے عقیدت اور ادب میں کھاتے نہیں، میں نے کھانا تقریباً اتنے لوگوں کے لیے بنایا تھا اور آپ نے تناول فرمایا، تو کوئی حکمت ہوگی وہ میں جاننا چاہتا۔ آپ نے فرمایا بیٹے دوسرا سوال کیا؟ عرض کیا آپ نے کل آرام فرمایا، میں نے لوٹے میں پانی رکھا اور آپ نے استعمال نہیں کیا، وضو نہیں فرمایا اور جماعت کروا دی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے اب پہلا جواب سنو۔ مجھے احمد بن حنبل کے گھر پہنچنے میں 1 ہفتہ لگا۔ میں سفر کر رہا تھا، اس سفر میں لگ بھگ 1 ہفتہ لگ گیا، اور مجھے پتا تھا کہ جو کھانا مجھے احمد بن حنبل کے گھر میں ملے گا اس جیسا پاک
طاہر اور مطہر اور حلال مجھے کہیں اور نہیں ملے گا، تو میں نے ایک ہفتے سے نہیں کھایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مکہ معظمہ پہنچنے تک بھی تقریباً ایک ہفتہ اور لگے گا، اور میں حرم پاک کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے شاید ایک ہفتہ بھی نہ کھا سکوں گا۔ تو میں نے پچھلا حصے کا کوٹا بھی میں نے لے لیا، اگلے حصے کا کوٹا بھی میں نے جمع کر لیا۔ اب یہ جو گزرا ہے وہ بھی فاقے میں تھا، جو گزرے گا وہ بھی فاقے میں، درمیان میں یہ حلال کھانا کھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ جو رات کو میں نے آپ کے بابا جان کو احمد بن حنبل کو میں نے جو حدیث شریف کا درس دیا تھا، وہ تو چلے گئے، میں بستر پر لیٹا، مگر سویا کب تھا؟ میں تو اپنے اس وادی استغراق میں گم ہو گیا، اس اللہ کے استدلال و استنباط کے سمندر میں گم ہو گیا، اور میں تو اس ایک حدیث شریف جو میں نے پڑھائی تھی، میں رات کو صرف اسی پر غور و خوض کرتا رہا، اس میں ڈوب گیا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70-75 مسائل فقہ کا اخذ کر لیا۔ میں وضو میں تھا، وضو میں ہی میں سوچ و بچار اور میں استدلال و استنباط اور تفریحات و تشریحات و توضیحات کے سمندر میں گم تھا۔ میں تو اس سے مسائل اخذ کر رہا تھا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، اٹھا، وضو میں تھا، تہجد پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، جا کے میں نے جماعت کروا دی۔ تو بیٹے یہ راز کی بات ہے تمہیں بتا، بس یہ سننے کی دیر تھی، وہ قدموں میں گر گئی۔ اس نے کہا اگر یہ شیخ کا عالم ہے تو پھر امت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ مجدد وقت کا عالم ہے تو پھر امت کی تربیت کا عالم کیا ہوگا؟